بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204، 5، 6، 7 یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی کا ترجمہ و تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کا سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اجر و ثواب، درجات اور فضائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ پہلی آیت جو ہے آج جو میں نے پڑھی، آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من الناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، بہت ہی پسند پڑتی ہیں دنیاوی معاملات میں، دنیا کی زندگی، دنیاوی معاملات میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بات بات پر گواہ بھی بناتا ہے اپنے دل پر اللہ کو، کہ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا باتیں ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بڑا ہی سخت جھگڑالو انسان ہے وہ، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو اور بد اخلاق انسان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے انسان کی مذمت بیان کی ہے جو زبان کا بڑا تیز اور طرار ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، باتیں کرنے میں بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے جو اس سے سب کا دل لبھا لیتا ہے، سب کو اچھی لگتی ہیں، اور بظاہر معلوم پڑتا ہے یہ بڑا ہی کام کا انسان ہے، اور اتنا ہوشیار وہ انسان ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 3، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ کمبخت سخت جھگڑالو بدتمیز انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا اور ہوشیار کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ہمارے نبی کچھ لوگ آپ کی محفل میں ایسے بھی ہیں کہ جس کی باتیں آپ کو بہت لبھا لیتے ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند، کہ بڑے کام کی بات کر رہا ہے، یہ انسان بڑا مخلص ہے، ہمارا بڑا ہمدرد ہے، قوم و ملت کا یہ بہت ہی دکھ رکھنے والا انسان ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری ہوما شما کے کیا معاملہ، نبی علیہ السلام کی محفل میں ایسا انسان آ کے بیٹھ رہا ہے۔ اتنی اچھی گفتگو، اتنے کام کی گفتگو، بظاہر اسلام کے عروج و ترقی کی، غلبے کی باتیں کرتا ہے، اور اس انداز میں کرتا ہے
کہ نبی بھی سمجھتے ہیں بڑا کام کا آدمی ہے، بہت ہی ہوشیار، بڑا مخلص اور بہت ہی کام کا آدمی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ کو اپنی باتوں پر اطمینان دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے آپ کے دلوں میں اپنی اہمیت جتانے کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی دل پر کی باتوں پر۔ کیا؟ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی کتنی محبت، ہم کتنا آپ کو چاہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اسلام کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایسی حرکت بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بڑا ہی شیطان اور جھگڑالو انسان ہے۔ کہا جاتا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک انسان تھا اخنس بن شریق، اخنس بن شریق، اور نام اس کا کہا جاتا ابئی تھا، لیکن لقب اس کا اخنس رکھا گیا۔ اخنس اس لیے رکھا گیا کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار نے جب اسے لڑنے کے لیے کہا تو اپنے بہت سارے ساتھیوں کو لے کے سرک گیا، نکل گیا، اس لیے اس کو خناس، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں خنس سے، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا۔ اصل نام کہا جاتا ہے ابئی تھا، ثقفی تھا، یعنی طائف کا رہنے والا، قبیلے بنو ثقیف کا تھا۔ یہ بڑا ہی بات کا میٹھا تھا، ہوشیار تھا، شکل و صورت بھی بظاہر بڑی شرافت کی نظر آتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس برابر آتا، ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں، آپ کے بازو میں بیٹھتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا، مخصوص لوگوں میں شامل اپنے آپ کو کیا۔ وَيُظْهِرُ اسلام، اور اسلام کو بالکل وہ ظاہر کرتا تھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اور بات بات پر کہتا اے محمد انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی کتنی محبت دل میں ہے اللہ ہی جانتا ہے، میں اپنا دل آپ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ آپ سے زیادہ محبت کائنات میں کسی سے نہیں کرتا۔ اس قسم کی باتیں، لیکن کان منافقن، تھا کم وقت منافق، دل میں کفر چھپایا تھا، بظاہر بہت نیک بناتا ہوا تھا۔ ایسی باتیں، ایسے دعوے، ایسا پلان پیش کرتا مستقبل کا کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا چاہتے ہی ہو، کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی وہ پلان نہیں پیش کر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اس کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جائیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کتنے ایسے ہیں، بات کچھ ایسے بھی ہیں کہ باتیں میں آپ کو لبھا لیتا ہے، باتیں اس کی بہت اچھی آپ کو لگتی ہیں، آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بات بات پر قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، بڑے بڑے اسلام کی کامیابی کے لیے پلان پیش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ آپ کا ہمدرد نہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، نہایت سخت جھگڑالو ہے اور بد اخلاق ہے۔
یہ بہت ہی بدترین خصلت ہے کہ انسان علد الخصام ہو. علد الخصام باطل کی حمایت کے لیے، باطل میں کامیابی کے لیے جو جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑتا ہے، اور اپنی باطل بات کو اوپر کرنے کے لیے جو گفتگو بات چیت بناتا ہے، اپنی طرف سے گڑھتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اسی کہا جاتا ہے علد الخصام. کہا جاتا ہے کہ ایسا بد اخلاق تھا یہ کہ ایک مرتبہ طائف گیا، کچھ کسی سے اس کو وصولنا تھا، اپنا قرضہ لینا تھا، لیکن قرضہ نہیں پایا. واپس آنے لگا تو قرضہ جو نہیں پایا، نہیں تھا بیچارہ، نہیں دے پایا، وہ کہا بعد میں دوں گا. تو واپسی میں کہا جاتا ہے کہ جب نکلا تو باغات، کھجور کے درخت، چھوٹے موٹے مکانات جتنے تھے، رات کو سب میں آگ لگاتا ہوا جلا کے نکل گیا. اتنے گندے کردار کا یہ تھا. وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ. اس لیے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کے ہاں سے اٹھتا ہے. دیکھیں قرآن کا یہی کمال ہے، یہی خوبی ہے. اس کی شکایت کر اللہ تعالیٰ پردہ فاش کریں، اس کا سارا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے آج بھی ہمارے معاشرے میں منوعان ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ہی لوگ موجود ہیں. اللہ اسی لیے ایسے لوگوں کو واقعہ بیان کیا تاکہ انسان سمجھے کہ ہاں ایسے لوگوں کا کردار، گفتار، ایسے لوگوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوتا ہے. فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اے نبی جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے، جب تک آپ کے ہاں بیٹھا ہے، اسلام کی سربلندی، دین کے عروج، مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی تجویزیں پیش کرتا ہے، سمجھتے ہیں آپ کی بہت اچھا انسان ہے، بڑے کام کا انسان ہے. لیکن اس کا دوسرا رنگ آپ کی مجلس سے جانے کے بعد ہوتا ہے. جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کا دوسرا رنگ، آپ کی مجلس اور رنگ. آپ کی مجلس سے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تولا سعی فی الارض. جب آپ کے ہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے. سعی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. ساری بھاگ دوڑ زمین پر لوگوں کے درمیان اس کی جو ہوتی ہے، اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیفسد فیہا، تاکہ زمین پر فساد پھیلائے. کیسے گندے کردار کے انسان ہے. لیفسد فیہا، تاکہ اس زمین پر فساد پھیلائے. قطع رحمی، قتل و غارت، خون ریزی، چوری، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا، اسلام کو مٹانے کی فکر کرنا. اللہ نے فرمایا یہ سارا دھندا اس کا ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اے جب آپ کے ہاں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے، سعی فی الارض، تو اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنے راستے میں اس زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے. لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے. فساد دو طرح کا ہوتا ہے، قتل و غارت، خونریزی بھی ہے،
اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، برائیوں کو عام کرنا، برائی کی دعوت دینا، یہ بھی اصل میں فساد کہا جاتا ہے. جیسے کہ منافق کو لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. یہاں سے ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر اس پر آپ غور کریں گے، یا سورۃ البقرہ کی جو شروع میں گزر گئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے تم لوگ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. کیا فساد تھا؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ اخنس بن شریک جب باہر نکلتا ہے آپ کے یہاں سے تو ساری کوشش ہوتی زمین میں فساد پھیلانے کی. فساد پھیلانے کا مطلب اسلام کو پھیلنے سے روکنا اور کفر و شرک اور جاہلیت کی باتوں کو عام کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کیا مطلب؟ اسلام سے اعراض کر کے، نبی کا انکار کر کے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. اسلام کا انکار کرنا، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرنا، یہی اصل میں زمین میں سب سے بڑا فساد ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور حرث کھیتیاں تباہ اور برباد کرتا ہے. فصلیں آگ لگا کے جلا دیتا ہے. یعنی کوئی چیز یہاں تک کہ اس کی شیطانی سے زمین بھی محفوظ نہیں، نہ فصلیں بھی محفوظ ہیں اور نہ باغات محفوظ ہیں، سب کو نقصان پہنچاتا ہے. والنسل، اور نسل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. نسل یعنی مویشی، جاندار. اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ہم نے ترجمہ کیا اور اس کے شان نزول بتایا. اب آئیے ذرا دیکھیں، ایک ایک جملے پر غور کریں، اور بہت ضروری ہے کہ آپ آج کے موجودہ حالات میں اپنے پاس پڑوس، اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنے شہر کا جائزہ بھی لیتے جائیں. اس آیت کی تفسیر سنتے ہوئے تو آپ کو پتہ چلے گا جس شخص کی مذمت اللہ تعالیٰ نے ان آیات بیان کی ہیں، آج من وعن ویسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں. پہلی چیز کیا بتائی اللہ نے؟ یوجب کا قولہ فی الحیات الدنیا، یوجب کا قولہ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، دنیاوی معاملات میں ایسی اچھی اچھی باتیں، ایسے ہی بلند و بالا دعوے کرتا ہے کہ نبی آپ کو بھی، آپ بھی ریش جاتے ہیں، آپ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. واہ، بڑے کام کی بات کر رہا ہے. جب بات ہی کرنی ہے کتنی بڑی بڑی بات بنائے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں، کہاں 17 لاکھ سب کے ہاں اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کتنے لمبے لمبے دعوے. تو یہ آج ایسے ہر جگہ آپ دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی کام کی باتیں، اور ایسے بڑے بڑے مشورے اور فارمولے پیش کرے گا کہ نبی آپ بھی دنگ رہ جاتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہیں بڑا کام کا آدمی ہے. جب نبی علیہ السلام کو اپنی باتوں میں سے متاثر کر سکتا ہے منافق، فسادی، تو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ اگر موجود ہیں تو ہم ان کے شر سے کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں. یہاں تو اللہ نے کرم کیا کہ اپنے نبی کو اس کی شیطانی سے آگاہ کر دیا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اطمینان اور بھروسہ میں لینے کے لیے
کیا کرتا ہو؟ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، باتوں میں اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. اور نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول ہم کیا بتائیں، واللہ میرے دل میں آپ کی کتنی محبت، کتنی فکر اسلام کی ہے، اور آپ کی جان کی کتنی ہمیں فکر ہے. ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں. یہ سب تو ہوا. اللہ فرماتے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اے نبی آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کی قسموں کو سن کر کے آپ اس پر اعتماد نہ کریں. کیوں؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ باطل پر ہے، اور باطل کے لیے لڑتا ہے، سخت جھگڑالو انسان ہے. بحث کرے گا، مباحثہ کرے گا، مار پیٹ، قتل و غارت، خوریدی، سب کچھ اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے کر ڈالتا ہے. اللہ اکبر. وہ الد الخصام. یہاں ایک حدیث ہم کو یاد آئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صرف کسی کافر کے ساتھ نہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. دوستو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے مبغوض ترین انسان، ان ابغض الناس الى اللہ، ان ابغض الناس الى اللہ الالد الخصام یا الالد الخصم. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے مبغوض ترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ الالد الخصم، یعنی سخت قسم کا ناحق جھگڑالو انسان. اور بعض روایتوں میں آیا بخاری وغیرہ کے ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ انسان ہے جو باطل کے لیے سخت قسم کی لڑائیاں لڑتا ہے. معلوم ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، معلوم ہے کہ ہم باطل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی اپنے حق کے لیے نہیں اتنا لڑ سکتا جتنا یہ باطل کے لیے لڑتا ہے. وَهُوَ الَدُّ الْخَصِمِ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تعالی الالد الخصم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ہی وعید سنائی ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں کئی مقام پر نقل کیا ہے. باطل کو ثابت کرنے کے لیے لڑنا، جھگڑنا، باطل کو سچ ثابت کرنے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے لڑنا، حجت بازی، مار پیٹ کرنے والا ایسا انسان اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے. سب سے زیادہ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض رہتا ہے جو ناحق کسی پر ظلم اور باطل کے لیے اتنی کوششیں کیا کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى. ہر وقت معاشرے میں ایسے لوگ ضرور موجود رہتے ہیں، ہر جگہ آج بھی موجود ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. اور اس کی بری عادتیں کیا ہیں؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھتا تو اب اپنا رنگ بدل دیتا. اب کیا کرتا ہو؟ ہر وہ کوشش کرتا جس سے اسلام دب جائے، حق دب جائے اور باطل غالب آئے. تولا سعی فی الارض. آپ کے پاس سے اٹھ جاتا ہے تو اب وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین پر فساد پھیلائے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حق کے خلاف
اپنوں کے خلاف، پرایوں کے خلاف، اور ایسے انسان کی ایک غذا بن جاتی ہے. جب تک ایسا نہیں کریں گے ان کو سکون نہیں ملتا. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین پر فساد پھیلانے کی میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے. حق کے لیے کوئی جگہ ہی اس کے پاس نہیں ہے. حق کو مٹانے اور باطل کو رواج دینے اور ثابت کرنے کی ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے. اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بعض اہل علم نے اس آیت کا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ ایک اور معنی بیان کیا ہے. ایک تو اللہ رسول کے زمانے کے میں شان نزول وہ بتایا، ایک اور معنی بیان کیا جو بڑا اہم ہے اور آج اس دور میں اس معنی کو سمجھنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے، ایسے آپ کو مشورے دے گے، ایسے کو اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور ایسی باتیں پیش کرے گا، ایسا پلان پیش کرے گا کہ نبی آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سمجھتے ہیں ہاں یہی ایک بڑا کام کا آدمی ہے. لیکن جب آپ کے ہاں سے جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا، آپ کے ہاں سے اٹھتا ہے جاتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے. تو بعض لوگوں نے تولا کا معنی لیا ہے جب اس کو اقتدار اور پاور مل جاتا ہے. پاور حاصل کرنے کے لیے تو خوب لمبی لمبی باتیں، بڑے اچھے اچھے وعدے، بہت فرشتہ بن کر کے سامنے آتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ ہمیں اگر چانس مل گیا تو میں ملک کو سدھار دوں گا، قوم کو سدھاروں گا، میں یہ ترقی کروں گا، یہ آسانیاں پیدا کروں گا. اللہ اکبر. دیکھو معلوم پڑتا ہے کہ آج کے لوگوں کے بارے میں جو آج ہمارے رہنما بنتے ہیں یا ہمارے ملک کے، دیکھا آج ماحول کہ انہی کے بارے میں آج ہوئی، بس دعویٰ کرے گا ایک مرتبہ ہم آ جائیں، ہم کو پاور مل جائے، دیکھیں ہم پورے ملکوں کو سدھار دیں گے، پوری قوم کی اصلاح کر دیں گے. وَإِذَا تَوَلَّا، اللہ فرماتے ہیں اور جب اس کو ہم اقتدار دے دیتے ہیں، پاور دے دیتے ہیں، حکومت اس کو ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، جہاں اس کو پاور ملا تو پرانے سارے وعدے جو ووٹ کے لیے لیا تھا بھول جاتا ہے. اللہ جتنے وعدے کیا تھا پہلے اسٹیج پر لوگوں سے، ہم یہ ملک کے لیے کریں گے، قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، فلاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ایسی باتیں کرتا ہے کہ نبی بھی اس کی باتوں کو سن کر کے بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ الد الخصام ہے. اور وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب لوگوں پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اقتدار اس کو مل جاتا ہے، باغ ڈور مل گئی اور اس کے ہاتھ میں ساری قوت اور طاقت آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں سعی فی الارض، اب ساری کوشش اس کی ہوتی ہے زمین پر ملک میں فساد اور بگاڑ پھیلانا. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، آپ وہ جو پہلے اقتدار میں آنے کے پہلے جو لوگوں سے وعدے کرتا تھا، لوگوں کو سبز باغ دکھلایا تھا، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے کام کی باتیں کیا تھا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب اس کو اقتدار مل جاتا ہے تو پرانی ساری باتیں، وعدے، عہد و پیمان جو سبز باغ دکھلایا تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے
سعی فی الارض، اب وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ساری قوت و طاقت اب وہ کیا کرتا ہے زمین پر، ملک میں زمین پر فساد پھیلانا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اپنے اقتدار کو جمانے کے لیے نسلیں بھی، خود انسانوں کو بھی قتل کرتا ہے، جانوروں کو بھی مارتا ہے، گھروں کو بھی اجاڑ دیتا ہے، فصلیں تباہ کر دیتا ہے، صرف اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ہر وہ چیز جو اس کو جس سے خطرہ محسوس ہو اس کو زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہو. تولّى سعى في الارض واذا تولّى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد. اللہ نے فرمایا یہ فسادی انسان ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تیسری آیت، آیت نمبر 106 دیکھیں 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، کس سے؟ وہی رد الخصام سے، جب اس کو کوئی سمجھاتا ہے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، زمین پر فساد نہ پھیلا، اپنی حرکتیں چھوڑ دے، بعد آ جاؤ، عدل و انصاف سے کام لو، ہر ایک کا حق دو. جب بھی اس سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے اخذتہ العزت بالاثم، اس کی عزت نفس اس کو گناہوں میں مزید مبتلا کر دیتی ہے. اخذتہ العزت، اب دل کا کبر و غرور اور اپنی پوزیشن اور عزت بچانے کے لیے سینکڑوں گناہ اور برائیاں اور کرنے لگتا ہے. وہ نہیں سمجھایا. وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ نقصان نہیں کرو، کسی کو قتل نہیں کرو، خوریزی نہیں کرو، برائیاں نہیں کرو، تو اخذتہ العزت بالاثم، غیرت، اس کی ناجائز غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اکڑ جاتا ہے اور مزید گناہوں میں وہ اور مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی جو ٹوکتا ہے، جو سمجھاتا ہے، جو بتاتا ہے، بتانے کے بجائے کبھی اسی کے لیے وبال جان اور مصیبت بن جاتا ہے. قتل کروا دیتے ہیں لوگ، اندر ڈال دیں گے، اس کی پٹائی کروا دیں گے، اس سے عہدہ چھین لیں گے. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جہنم، بس اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے کیا؟ جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کو اگر کوئی نصیحت کرے، دیکھیے آج اگر غور کریں گے تو سب کچھ آج اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. جب اس پر کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، اس کو کوئی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈراتا ہے، تو وہ کسی کا ٹوکنا، کسی کے نصیحت میں کرنا اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتا ہے. اب اس کا کبر، اس کا غرور، اس کا گھمن اپنے پاور، اپنی طاقت پر جو اس کو موقع ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. اخذت العزت بالاسم، وہ اپنی اصلاح کرنا، لوگوں کا مشورہ قبول کرنا، لوگوں کی نصیحت قبول کرنے میں اپنی انسٹ اور اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لیے اور اکڑ جاتا ہے،
اور شیطانی پر اتر آتا ہے، اور یہ بدترین چیز ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آج مسلمانوں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ان من اکبر الذنب ان یقال للعبد اتق اللہ فیقول علیک بنفسک، علیک بنفسک۔ آج یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ من اکبر الذنب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا نہایت خطرناک گناہ یہ ہے کہ کسی انسان کو از راہ نصیحت کہا بھائی اتق اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسے نہ کریں، آپ یہ برائیاں کریں، غلطی کریں، ظلم کریں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ علیک بنفسک، بس اپنی فکر کریں، میری فکر آپ نہ کریں، ہم کو نہ ٹوکے، پہلے اپنی اصلاح کریں آپ، علیک بنفسک۔ یہ کتنا بدترین جرم ہے، اور کس قدر انسان کو یہ گمراہ کرنے والا عمل، آج لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے کہا گیا، بعض روایتوں میں آیا، افضل الکلام عند اللہ، سب سے محبوب کلام سبحان اللہ الحمدللہ ہوتا ہے، اور سب سے بدترین کلام یہ ہے کہ انسان کو کہا جائے اتق اللہ، ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اور یہ کام نہ، ایسی بات نہ کہیں، ایسی حرکت نہ کریں، یہ عمل نہ کریں، آپ اصلاح کر لیں، ناجائز ہے۔ تو کہتا ہے علیک بنفسک، میری پرواہ نہ کرے، تم اپنی فکر کرو۔ نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہ انسان الٹے دوسرے کو، نصیحت کرنے والے کو ملامت کرتا ہے۔ علیک بنفسک کہتا ہے اپنی پرواہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، ہمیں آپ نہ سدھاریے۔ یہ ایسا کیوں؟ سب سے بہت بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس کے دل میں کبر اور غرور ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول کی سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ شخص نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس معنی میں بہت، اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقویٰ ہے، ایمان درست ہے، اس کو اتقوا اللہ کہا جاتا ہے، تو واقعی یہی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کی تفسیر یہی بیان ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان حقیقی مومن وہی ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیات، اللہ کی باتوں کے ذریعے نصیحت کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کو مفسرین کہتے ہیں، صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کوئی غلطی کر رہا ہے، ایک انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، اس سے کوئی بد اخلاقی یا برائی سرزد ہو رہی ہے، کوئی ایمان والا ساتھی اس کو کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے، قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہے، کبھی حدیث بیان کر دیتا ہے۔ اگر سچا مومن ہے اور اس سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کو ڈرائے گا، نصیحت کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں
وجلت قلوبہم، اس کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ناجائز قرار دیا، فوراً ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا حوالہ کیا جائے، دیا جائے، بھائی صاحب آپ جو کر رہے ہیں وہ اسلام نے منع کیا، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے، اتنا ہی کہنے کے بعد اس کا دل دہل جاتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ نصیحت کریں گے تو مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کی غلطی بتائی جائے، اذراہ نصیحت، اذراہ تعلیم، ہمدردی، اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنے کی غرض سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اس سے بعد آ جاؤ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، رسول نے اسے منع کیا ہے، تو فوراً وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصیحت کریں تو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں کہ میں جواب دے رہا ہوں، کہتے ہیں بھائی بس ہمیں سب معلوم ہے، آپ اپنی فکر کریں، ہماری فکر نہ کریں، اللہ اکبر، ہمیں سب معلوم ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ جب آپ اس کو ٹوکیں گے، سمجھائیں گے، تو کہتا ہے آپ اپنی پرواہ کریں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، ایسا جواب دیتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ٹوک دیا تو لڑنے بھیڑنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور گالی گلوچ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیت رکھنی چاہیے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ یہ منافق، یہ کافر، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے، اصلاح کی جائے تو اصلاح نہیں کرتے۔ بہرحال یہ آیت جو ایک مضمون کی تھی، جس کی ابتدا وَمِنَ النَّاسِ سے 204 سے شروع ہوئی تھی، 204، 5 اور 6۔ اب اس کے بعد اگلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کا بالکل الگ معنی مفہوم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، یہ بڑے اچھے، کہ من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بھی، اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے تقرب، اللہ ہمارا خوش ہو ہم سے، جان کی نوبت آتی جان بھی بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا رحم اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ آیت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ صہیب رومی، صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، ایک عرصے دراز سے مکے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، بزنس تھا، کاروبار تھا،
مال و دولت کی ریل بیل تھی اور خوشحال لوگوں میں شمار ہوتا تھا. جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے تھے ان میں ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پورا نام تھا صہیب ابن سنان الرومی. صہیب ابن سنان الرومی. یہ مکے میں کاروبار بھی کرتے تھے، خوشحال، مال و دولت کی ریل بیل. جب مسلمان ہو گئے تو جن لوگوں کو بہت ایذا دی گئی ان میں یہ بھی تھے. نبی علیہ السلام کو جب اجازت ملی، آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے، ہجرت کا راستہ کھلا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیے، اپنی سواری وغیرہ لی، اپنا کچھ مال دولت لی، ساری دولت سب کچھ چھوڑ دیا، وہیں مکے میں سب چھوڑ دیا. کچھ ضرورت جتنا لا سکتے تھے اونٹ پر رکھے اور لے کر کے روانہ ہو گئے. تیر بھی رکھا، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھا. اونٹ پر سوار ہو کر کے جیسے ہی مکے سے نکلنا چاہے، مکے والوں کو پتہ چلا ہجرت کر کے یہ بھی چلے جا رہے ہیں، تو مکے والوں نے چاروں طرف سے آ کر کے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اسلحے کے ساتھ. یہ اکیلے تھے، پورے مکے والوں نے روک لیا. انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم چلے جاتے ہیں، مکہ چھوڑ جانے دو. لیکن مکے والوں نے کہا نہیں، کیسے جائیں گے، نہیں جانے دیں گے. سارا مال ہمارے ہاں، تم تجارت کرتے تھے، دکان چلاتے تھے، اگر ہم لوگ نہ خریدتے تمہاری دکان کہاں سے چلتے؟ سارا مال. بہت بات بڑھی. ان کو غصہ آیا، اونٹ سے کود پڑے اور اپنا تیر لیا اور تھیلی میں جو مزید تیر لیے ہوئے تھے تیر کش لیا اور تیر رکھا اور کھڑے ہو گئے. کہ اے مکے کے لوگوں یاد رکھو، تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو، انا ارما من فیکم، تم جانتے ہو کہ پورے مکے والوں جتنے کھڑے ہو تم میں سب سے بہترین تیر انداز میں ہوں. ہماری تیر اندازی مشہور ہے، ہمارا نشانہ خطا نہیں کرتا. دیکھو یہ ہمارے پاس تیر موجود ہے اور تیرکش بھی ہے. اگر ہم کو روکنا چاہتے ہو تو ہم تیر چلاتے رہیں گے. تم جانتے ہو کہ ہمارا تیر کبھی خطا نہیں کرتا ہے انشاءاللہ. جب تک ہمارا تیر ختم نہیں ہوگا تب تک تم میں سے کسی کو ہمارے قریب تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور جب سارے تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار اٹھاؤں گا. تلوار میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ ہم بہترین تلوار چلانے والے ہیں. جب تک جان رہے گی اور تلوار نہیں ٹوٹے گی تم میں سے کوئی آدمی ہمارے قریب نہیں بھٹک سکتا. جب تلوار بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو مرضی ہمارے ساتھ تم کرنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن اپنے پہلے ہم تم میں سے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. اگر ہے تو آ کے روکو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ مال ہمارا لے لو اور راستہ چھوڑ دو ہمارا، تو ہم بتا دیتے ہیں ہمارا مال کہاں کہاں جا کے تم لوگ لے لو، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. کافر ہاں مال دے دو بس کافی ہے. کہا فلاں جگہ ہمارا اتنا مال رکھا ہے، فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، جاؤ تم لے لو، ہمارا راستہ چھوڑو. مال کی باری آئی تو سارا مال دے دیا اور پھر کفار مکہ چلے گئے. یہ وہاں سے چلے، بڑی خستہ حالی میں چلے. لیکن یہ راستے ہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس نے یہ آیت نازل کر دی
آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے آیت نازل کر دی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ بھائی ایک بندہ ایسا بھی ہے جو مدینے سے نکلا، مکے سے نکلا تو اپنی جان اپنا مال سب کچھ بیچ کے اور تنہا آ رہا ہے. نام نہیں بتایا کون ہے، بس ایک شخص ہے. اتنا اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کیسی ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کی تعریف اس آیت میں آیت نازل کر دی. سارے لوگ صبح سے جا کر کے شام تک انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں وہ کون ہے، ہم اس کو سب سے پہلے بشارت سنائیں گے. اور اس میں پیش عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. روزانہ انتظار کرتے، آخرکار مدینہ پہنچنے لگے تو دور سے عمر فاروق کو نظر آئے دوسرے لوگوں کے کوئی آ رہا ہے تو پورے تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے اور ننگے پیر بھی تھے. جب آگے بڑھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، مبارکبادی دی، کہا کہ صہیب تم نے کیا کیا، بتائیے اپنی تکلیف. ایسے میں ہجرت کر کے نکل پایا. کہتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کی ہے. اللہ اکبر. اب عمر ابن الخطاب اور بڑی عزت کے ساتھ لوگ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے مدینے میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. ان کی حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو صہیب تم نے جو اللہ سے کاروبار بزنس کیا تمہارے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے. اس پر یہ قیامت تک صہیب رومی کی فضیلت میں آج تلاوت کی جاتی رہے گی. اور آج ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ انہوں نے تو اپنے دین کے لیے اتنی قربانی دے ڈالی. آج ہم دین کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں. قربانی تو جانے دے، ہم دین پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.